کہ اس میں 4 مشدد لیٹر آ رہے ہیں، 4 حرفوں کے اوپر تشدید آ رہی ہے۔ جب یہ 5 حروف آ جائیں گے تو ان کے اوپر یہ دال نما شکل آ جائے گی، اس صورت میں ان کو ڈراپ کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے ہجے کرنے ہیں تو اس کو نہیں پڑھنا۔ 1 2 3 3 گنے ہم اکٹھے کریں گے، تو اس کے ہجے ہم نے کس طرح کرنے ہیں، اس یا کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نورانی قاعدے کی سیریز مکمل ہونے کے بعد اب ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ القیامہ کی آیات نمبر 37 یعنی 37 نمبر آیات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس میں یہ مشکل ترین ورڈ کیوں ہے، یہ آیات مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں 4 مشدد لیٹر آ رہے ہیں، 4 حرفوں کے اوپر تشدید آ رہی ہے۔ میم کے اوپر تشدید، آگے دیکھیں تو دوسری میم کے اوپر تشدید، یا کے اوپر تشدید اور آگے پھر یا کے اوپر تشدید۔ ان کے ہجے کس طرح کرنے ہیں اور ان پر وقف کس طرح کرنا ہے اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ طوا ہے اور اس کے اوپر کون سا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آگے دیکھیں تو یہاں پر یہ چھوٹا یا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یکن نطفۃ، یہاں سے ہم ہجے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو رہا ہو تو اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ 5 حروف آ جائیں گے تو ان کے اوپر یہ دال نما شکل آ جائے گی، تو اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ 2 مرتبہ بھی آواز آئے گی، تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ نون طا پیش نطف، نطف، فا زبر فا، نطفہ، تا کو میم سے ملائیں گے، تا میم 2 زبر تم، ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملائیں گے ہم، تا میم 2 زبر تم، گھنا بھی کریں گے، اس ہا کو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں گول تا۔ وقف کی صورت میں ان کو ڈراپ کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے ہجے کرنے ہیں تو اس کو نہیں پڑھنا۔ تا میم 2 زبر تم، نطفتم، اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا، میم کو ڈائریکٹ ہم میم سے ملائیں گے، کیونکہ میم کے اندر ایک میم ساکن بھی ہے اور دوسری متحرک بھی ہے۔ میم میم 2 زیر میم، یہاں پر بھی گننا، یہاں پر بھی گننا۔ نطفتم میم، میم زبر ما، نون یا زیر نج، نطفتم مم منی۔ آگے یا کو اس یا سے ملائیں گے، کس طرح؟ یا 2 زیر ی، نطفتم مم منی، مم منی۔ پھر یا کو میم سے، یا میم پیش یم، نون کھڑا زبر نا، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ نطفتم مم منی یمنا۔ 1 2 3 3 گنے ہم اکٹھے کریں گے، پہلا تم، دوسرا مم، تیسرا پڑھیں گے نطفتم مم منی یمنا۔ وقف کی صورت میں یا کو نہیں پڑھیں گے، نون کو ہی پڑھیں گے، یمنا۔ آگے آپ دیکھیں یہاں پر تو اس کے ہجے ہم نے کس طرح کرنے ہیں، اس یا کو کس طرح پڑھنا ہے۔ حمزہ نون یا زبر عین، حمزہ نون یا زبر عین، یا ہا پیش یح، عین یح، یا زیر جی، عین یح جی۔ دیکھیں یہ جب بھی یا آ جائے کلمے کے درمیان میں تو اس یا کو ہم پڑھیں گے، یہ 2 یا ہیں، ان دونوں کو بھی ہم پڑھیں گے، کس طرح؟ یح جی، آگے یا کو اسلام سے ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے، یح جی یل، یا لام زبر یل، میم واو زبر مو، تا کھڑا زبر تا، این یحیی الموتی، یحیی الموتی۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔